پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. اس سے پہلے ایک کے پی میں الیکشن ہوا تھا, کرم میں میرے خیال میں ہوا تھا, ملاکنڈ میں نہیں, ہنگو میں ہوا تھا. ہنگو میں الیکشن ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹ وفات پا گئے. ادھر بھی وہ کہہ کے کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا, اور پھر وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ. پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, تو پتا تھا کہ ہم ان کی گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے, اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشنز چاہ رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی, قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان, یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی, جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے, جو کہ پاکستان کی خودداری, ہماری خود مختاری, اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے, جس کے لیڈرز 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے, جن کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے, جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں, این آر او لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا. میں اس لیے اپنی قوم کا, اپنے ووٹرز کا, اپنے سپورٹرز کا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیڈیٹس کو شکست دی. اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا, ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں, جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا. اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنا نہیں جا رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر, وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے, یہ جو سکندر سلطان ہے, اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور یہ جس طرح سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے, 15% کینڈیڈیٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے. ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس کا استعمال FIRs کر کے نہیں کیا. تو یہ جو ہوا ہے, میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن, کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا, تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کر. صرف 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کل کے الیکشن پہ, کہ یہ ایک پلان کیا ہوا الیکشن تھا. جو الیکشن کمیشن نے, جو آڈیو لیکس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی, کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے حلقے کمزور تھے, جدھر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کمبائنڈ ووٹ بینک ہمارے سے دگنا ہے, یہ ان حلقوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروایا تھا. تو یہ چنے تھے, حالانکہ ہم نے تو ساروں نے ریزائن کیا ہوا ہے, تو اصولاً تو سب کو سارے حلقوں میں الیکشن ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے پلان کر کے ان حلقوں پہ کروایا جن پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کمزور ہیں, اور پھر انہوں نے مل کے الیکشن لڑا. یہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا تو ان پہ تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. اس بار انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اور پھر جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا, یعنی ڈیٹس چینج ہوتی گئیں, ہم تیاری کرتے تھے, پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی. پھر پتہ چلا پچھلے سنڈے جی وہ اب کرانا نہیں چاہتے کہ جی پولیس نہیں ہے. اچھا پہلے فلڈ کا کہہ دیا, حالانکہ فلڈ آیا ہی نہیں تھا ان علاقوں میں جدھر الیکشنز ہو رہے ہیں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے, یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے, اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا, کامیابی تو وہ دیتا ہے,
پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ